گا؟ میرے دوستوں کو یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے، یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہے۔ جیسے میرے دوستوں کو ایک آدمی یعنی چائے بنانا چاہتا ہے، شربت بنانا چاہتا ہے، اور وہ چینی کی بجائے نمک ڈالتا ہے اور کہے کہ چائے میٹھی ہو جائے اور شربت میٹھا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر اس نے شربت میٹھا بنانا ہے تو چینی اس کو ڈالنی پڑے گی، اور اس کے اندر چائے کے اندر نمک ڈالے گا تو چائے نمکین بنے گی، میٹھی نہیں بنے گی۔ تو میرے بھائی دوستوں کو ایسے آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان ملے اور چین ملے اور سکون ملے، اور وہ دنیا کے اندر تو اللہ نے رکھا ہی نہیں، دنیا کے اندر تو اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ملے گا سکون بات؟ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کو آج ہم سارے کے سارے جو ہے یعنی الٹا چل رہے ہیں، الٹا یعنی ہماری یعنی زبان سے بات کہتے بھی ہیں، زبان سے بات کہتے بھی ہیں، لیکن میرے بھائی دوستوں کو ہے کیا کہ جو کہتے ہیں وہ صرف زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ جو بات ہم کہتے ہیں وہ زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر وہ بات دل میں ہو تو پھر آدمی کا عمل جو ہے الٹا نہیں ہو سکتا۔ آدمی کے دل کے اندر یعنی کوئی بات اتر جائے اور آدمی وہ کام کرے جو اس کے دل میں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں کوئی اور بات ہو اور جسم اس کے لیے اور دوسری طرف چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے میرے بھائی دوستوں کو سارے نبیوں کو جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ محنت دے کر بھیجا کہ سب سے پہلے محنت اس بات کی جائے کہ انسان کے دل کے اندر اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ ساری کائنات ختم ہونے کے لیے پیدا کی ہے، ساری کائنات کو ختم کرنا ہے اللہ نے، اور اس انسان نے ختم نہیں ہونا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ زمین جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو ہے میرے بھائی بزرگوں یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن انسان کو ختم نہیں کیا جائے گا، انسان باقی رہے گا، ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ لیکن یہ انسان جو ہے یہ تو منتقل ہوتا رہے گا، منتقل ہوتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ عالم ارواح سے منتقل ہو کر یہ ماں کے پیٹ میں آیا، اور ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر یہ دنیا کے پیٹ میں آیا، اب دنیا کے پیٹ سے منتقل ہو کر یہ قبر کے پیٹ کے اندر جائے گا، اور وہاں سے منتقل ہو کر وہ جو دن ہے قیامت کا 50,000 سال کا، اس کے اندر جائے گا۔ اب یہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا، اب یہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان کی اصل رہنے کی جگہ کون سی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، یہاں پر فیصلہ ہوگا۔ ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائی اور پھر یعنی جب جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں، اللہ کسی کو بھی نہ لے جائے، ہاں جی، تو میرے بھائی دوستوں کو وہاں پر پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان تو کسی نہ کسی وقت جہنم سے اللہ یعنی نکل ہی آئے گا، لیکن جو کافر ہے، کلمہ جس نے نہیں پڑھا، تو میرے بھائی دوستوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو جہنم کو تالا لگا دیا جائے۔ اب تالا لگ گیا اور اندر آگ چل رہی، آگ میں ہے، اب اس کی جو چارپائی وہ بھی آگ، اس کا بستر بھی آگ کا، کپڑے بھی آگ کے، حتیٰ کہ جس رسی سے باندھا جا رہا ہے وہ بھی آگ، ہر چیز ہی آگ۔ تو میرے بھائی دوستوں کو اب یہ جو جہنم کی چیزیں ہیں اور جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کے جو عذابات ہیں، اب نبی کو جب یہ دکھلائے جاتے تھے اور نبی جب ان کو دیکھتا تھا تو نبی بے چین ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ بندے اس کے اندر کیسے رہیں گے، بندے اس کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اب یہ جو فکر اور یہ غم جو ہوتا تھا نبی کو، وہ اس کو بے چین کر کے نا اس کو آرام نہیں کرنے دیتا تھا، نہ دن کو نہ رات کو، وہ لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتا تھا، لوگوں جہنم سے بچو، لوگوں جہنم سے بچو۔ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانا ہے، بہت برا ٹھکانا ہے، اس کی محنت نبی کیا کرتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی بزرگوں کہ جہنم جو ہے، اب نبی جو ہوتا ہے، نبی کو اس نے جہنم کو دیکھا ہوتا ہے، اب جہنم کو جب دیکھا ہوا ہے، جہنم کی اتنی بڑی تکلیف، اب دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں میرے بھائی بزرگوں، اب نبی کو پتھر مارے جاتے ہیں، نبی کو آرے کے ساتھ چیرا جاتا ہے، نبی کو دنیا کی آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، یہ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایک وقت کے اندر 40 نبیوں کو شہید کیا گیا، ایک ایک وقت کے اندر 40 نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا گیا۔ لیکن میرے دوستوں کو اس کے باوجود نبی کے اندر جو غم اور فکر، وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ اگر یہ جو لوگ جنہوں ہماری بات نہیں مان رہے، اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں جو تکلیف دے رہے ہیں نا، اس کو ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری بات نہ ماننے پر جو ان کو عذاب آئے گا
جو ان کو تکلیف آئے گی اس کو یہ برداشت نہیں کرتا ہے جی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، نبی جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک غم اور ایک درد پوری کی پوری امت کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے دوستوں، جنت بھی ساری انہوں نے دیکھی ہوتی، جنت بھی دیکھی ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنی راحت ہے، جتنا اطمینان ہے، جتنا چین اور سکون ہے، یہ تو میرے بھائی دوستوں کو جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں، یعنی جنت کے مقابلے میں دنیا کے جتنا راحت، چین، سکون، اطمینان میرے بھائی دوستوں کو، وہ تو اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں۔ اللہ نے اس کو وہاں پر اتنا بڑا رکھا، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ جب دنیا کے اطمینان اور چین اور اس کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو نبی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ گند کے اندر لپٹ جاتا ہے، یعنی ماں کا بچہ وہ جو ہے گندگی کے اندر جب لگ جاتی ہے اس کے جسم کے اوپر، اب جو ہے وہ ماں دیکھتی ہے کہ بچے کو گندگی لگی ہے، اب وہ اچھا نہیں سمجھتی، بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے اور صاف کر کے اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستوں کو نبی جو ہوتا ہے وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو لگے ہوئے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے بندے کے ساتھ بچے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے جی۔ اب میرے دوستوں، نبی کے دل کے اندر یعنی ماں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے اور شفقت ہوتی ہے، اور وہ بے چین ہوتا ہے کہ یہ میرا امتی جو ہے کن چیزوں کے اندر لگ گیا، یہ کن چیزوں کے اندر لگ گیا۔ اور اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے میں نے اتنی چیزیں اس کے لیے بنائی اور یہ کس چیز کے اندر لگ گیا اور کس چیز نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی دنیا کے اندر پھیلا ہوا نقشہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد جو بھی نقشہ سامنے آئے گا، خوشیوں کا نقشہ سامنے آئے گا، راحت کا نقشہ سامنے آئے گا، چین اور اطمینان کا نقشہ سامنے آئے گا، میرے بھائی دوستوں کو وہ وقتی نہیں ہوگا، وہ عارضی نہیں ہوگا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور مرنے کے بعد جو تکلیفوں کا نقشہ سامنے آئے گا میرے بھائی دوستوں کو وہ وقتی نہیں ہوگا اور ختم ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ابدی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں کو نبی جو آتا ہے وہ آ کر اس بات کی محنت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی، کتنی عقل عطا فرمائی؟ یعنی عقل کے 100 حصے، ایک حصہ اللہ نے سارے نبیوں کو، ساری مخلوق کو عقل تقسیم کی، اور 99 حصے عقل کے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب وہ یعنی جس کے 99 حصے عقل ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حصہ عقل میں سے میں اگر سوچوں تو میرے حصے میں عقل آئی کتنی ہوگی، میں جو اس کو سوچوں۔ اب ایک آدمی کی یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل 99 حصے، اور ایک حصہ اس میں سے پتہ نہیں کتنا کروڑواں کے پتہ نہیں کتنا حصہ وہ ہمارے حصے میں آیا، تو ہم اس سے کیسے سمجھ سکتے ہیں آخرت کے نفعوں کو؟ وہ تو میرے بھائی، اور پھر دیکھتے ہیں ہم ان چیزوں کو، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم تو یہ انسان کی جو جھانک ہے نا، یہ جس چیز کو دیکھتی ہے یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اسی کے اندر نفع سمجھتا ہے اور اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لیکن جہنم سے بچنا، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ میرے بھائی دوستوں کو انسان کو نظر آئے گا، یعنی یہ اس آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، وہ تو دل کی آنکھ سے نظر آئے گا، وہ تو دل کی، جب دل اندھا ہے، جیسے کہتے ہیں بڑے فرماتے ہیں کہ ایک ہے آنکھ کا اندھا اور ایک ہے دل کا اندھا۔ آنکھ کے اندھے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا دل کے اندھے کا نقصان ہے۔ کیوں کہ جو آنکھ کا اندھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہہ کر جا رہا ہے، آگے گدھا ہے اس میں گر جائے گا، اور گرے گا تو مر جائے گا، بس اس سے زیادہ اور نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن آنکھوں کا جو اندھا ہے میرے بھائی دوستوں کو، یہ جب گرے گا اور مرے گا اور اس کے سامنے جنت آئے گی، جہنم آئے گی، تو پھر یہ پریشان ہوگا اور اسی وقت کچھ کر نہیں سکے گا، اس وقت پھر یہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ اس لیے دل کا اندھا جو ہے میرے دوستوں کو یہ زیادہ نقصان ہے۔ اب دل کا اندھا پانی انسان کا ختم ہو جائے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ چیزوں کی محبت سے ختم نہیں ہوگا، مال کی محبت سے ختم نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر لگنے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ میرے بھائی دوستوں کو دل کا اندھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے،
وہ تو جتنا ان سے دور ہم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے برعکس جو دوسری محنت ہے جو نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، جب اس محنت کے اندر انسان کو اپنے آپ کو کھپائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اس کے دل کے اندھے پن کو دور کرتے چلے جائیں گے، اور اس کا دل جو ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور جب انسان کا دل روشن ہو جائے گا تو میرے بھائی دوستوں کو پھر یہ دیکھے گا کہ اس عمل سے میری جنت بنی یا میرا جہنم بنی، پھر میرے دوستوں کو یہ بچے گا۔ اور اگر دل جو ہے دل کے اندر اندھیرا ہے اور روشنی نہیں ہے تو میرے دوستوں کو جیسے ایک کمرہ ہے، دل کی مثال ایک کمرے کی سی ہے، دل کی مثال ایک کمرے کی سی ہے کہ ایک کمرے کے اندر روشنی نہیں ہے۔ اب روشنی نہ ہونے سے کمرے کے اندر سونا بھی پڑا ہوا ہے اور مٹی کا ڈالا بھی پڑا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی گزرا، اندھیرا ہے، اب اس نے سونے کو بھی ٹھوکر ماری، آگے کیا مٹی کا ڈالا تھا اس کو بھی ٹھوکر ماری، لیکن اس کو تمیز نہیں ہو سکی، روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمیز نہیں کر سکا کہ یہ سونا ہے یا یہ مٹی۔ تو ایسے میرے بھائی دوستوں کو، اور یہ کیونکہ سونا بھی باہر کی چیز ہے اور مٹی بھی باہر کی چیز ہے، اب یہ جو نظر آئے گی یہ دل کی روشنی سے سونا مٹی نظر نہیں آئے گی، وہ تو میرے باہر کی روشنی سے نظر آئے گی، اور اندر میرے بھائی دوستوں کو کہ یہ سونا قیمتی ہے یا یہ مٹی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ تو دل میں آئے گا۔ وہ کب آئے گا؟ جب انسان کا دل روشن ہوگا، اور جب دل جو ہے میرے بھائی دوستوں کو دل کے اندر اندھیرا ہوگا تو پھر نہیں وہ پہچان سکے گا۔ جیسے آج میرے دوستوں کو دل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ہر ایک میں بھی آپ بھی ہر ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کے پیچھے اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی دوڑ رہا ہے، اور حالانکہ میرے بھائی دوستوں کو یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو یہ فرما رہا ہے قرآن میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگانی ہے تو میری طرف لگاؤ۔ اب اللہ کی طرف دوڑ کیا ہے؟ یعنی اعمال کے اندر جب ہم لگیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف دوڑ ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستوں اگر دنیا کی طرف دوڑ لگائیں گے تو دنیا کی طرف مثال کے طور پر ایک آدمی نے جانا اس طرف ہے، اب وہ اس طرف منہ آگے بھاگتا ہے تو وہ کتنا بھاگے گا؟ کتنا بھاگے گا؟ آخر اس کو ادھر طرف جانا پڑے گا۔ میرے دوستوں کو ہم نے قبر کے اندر جانا ہے اور ہم نے مرنا ہے، تو مرنا جب ہے تو میرے بھائی دوستوں کو مرنے سے جتنا دور بھاگیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت ہم سے دور ہو گئی؟ موت دور نہیں ہوگی، وہ تو ہمارے پیچھے ہے، وہ تو ہمارے سر کے اوپر سوار ہے۔ میرے بھائی دوستوں کو موت ہمارے سر کے اوپر سوار ہے، اور موت جو ہے میرے بھائی دوستوں کو یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی محنت میں لگا ہوا ہے اور دنیا کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا تو اب موت اس کی پیچھے ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں میرے بھائی دوستوں کو موت کا وقت مقرر ہے، وہ تو آدمی کو میرے دوستوں کو جب وقت پورا ہو گیا تو یہ موت نہیں دیکھتی کہ اس بندے کے کتنے بچے ہیں، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے یا اس کی شادی ہونے والی ہے، یا اس کے میرے دوستوں کو یعنی فلاں ہے کام ہے فلاں کام ہے، موت اس بات کو نہیں دیکھتی، وہ تو وقت مقرر۔ اب اگر اس کی شادی ہونے والی ہے یعنی صبح برات ہے تو موت نہیں دیکھتی بھی اس کی چلو شادی ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو ماریں گے، نہیں، وہ تو اس کی موت ہو کر رہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دنیا عارضی ہے اور یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل رہنا تو ہم نے آخرت میں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں فرمایا کہ جو آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ عقل مند آدمی، بہترین آدمی کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔